الرحمن الرحیم۔ قوم سبا یمن میں دو پہاڑوں کے درمیان معارب نامی شہر میں قوم سبا آباد تھی۔ یہاں کے بادشاہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مضبوط بند یعنی ڈیم بنوایا تھا جو سد معارب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بند شمال اور جنوب دونوں طرف کے پہاڑوں سے آنے والے پانی کو روک لیتا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے دارالحکومت شہر معارب کے دونوں جانب تقریباً 300 مربع میل تک خوبصورت باغات، ہری بھری کھیتیاں، خوشبودار پھول اور میووں کے درخت لگے ہوئے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ قوم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی تھی، توحید پرست تھے، شرک سے وہ بہت زیادہ دور تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کے اضافے پر شکر ادا کرنے کے بجائے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی نافرمانی شروع کی۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء نے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور گمراہی اور نافرمانی میں بڑھتے ہی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب ایسے نازل کیا کہ جس ڈیم پر انہیں ناز تھا، اللہ کے حکم سے اس کے بند ٹوٹ گئے، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، سارا شہر، باغات اور کھیت برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ سبا آیت نمبر 17 میں ان کا تذکرہ یوں کیا ہے۔ 22ویں پارے میں سورہ سبا آیت نمبر 17 اللہ نے یوں کہا ہے، ہم نے ان لوگوں کے کفر اور نافرمانی کا بدلہ یہ دیا اور ہم کفر اور نافرمانی کا بدلہ یوں ہی دیا کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کی جائے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں باجماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اس نے آدھی رات گویا عبادت کر لی، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے اس نے گویا ساری رات عبادت کر لی۔ عشاء کی نماز پڑھیں، سو جائیں، اللہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب دے گے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب دے گی۔ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں، شریعت نے ہمیں اعتدال بتایا ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ کہ کم کیا جائے لیکن محکم کیا جائے، مسلسل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دن نفل پڑھ لی، جیسے ہمارا معمول ہے یہ شب رات والے دن جی ساری رات عبادت کریں گے، باقی پورا سال بے شک نمازیں نہ پڑھیں۔ ہمیں جذبہ چڑھتا ہے جی روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی شعبان میں روزے رکھیں گے، بڑی اچھی بات ہے، روزے رکھنے چاہیے، لیکن بعد میں فرائض سے بھی کوتاہی کرنا شروع۔ ایک یاد رکھیں، سنت ہمیشہ مستقل اور ایک جیسی رہتی ہے، بدعات اور غیر شرعی کام اپنے بچے دیتے رہتے ہیں آگے، ٹھیک ہے نا جی۔ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی، بچے اس کے چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شریعت سیدھی سادھی اور قابل عمل ہے، جو بدعات اور غیر شرعی کام ہے وہ بندے کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، مجبوراً کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک سنت کے بارے میں، کھانے میں سے عیب نہ نکالنا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہ لگاتے تھے، اگر چاہتے تو کھا لیتے، ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ ایک فضیلت والا عمل، اپنے عزیز کی وفات پر صبر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی مومن بندے سے دنیا والوں میں سے اس کا کوئی عزیز لے لیتے ہیں، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اولادوں میں سے، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے جنت کے میرے پاس اور کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ماں باپ کی بات نہ ماننا یا نافرمانی کرنا۔ جو ہوتا ہے نا ماں باپ کی بات نہ ماننا، یہ کیا ہوتا ہے؟ جائز امور میں، جائز امور، ناجائز امور مثلا ماں باپ کہیں شرک کرو، ٹھیک ہے نا، بندے کا دل نہیں کرتا، وہ جی ابے نے کہہ دیا تھا کہ بری امام کا بکرا لازمی چڑھوانا ہے، نہیں یہ بات نہیں ماننی، یہ بات نہیں ماننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا اللہ چاہتے ہیں تو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیتے ہیں، سوائے والدین کی نافرمانی کی سزا۔
جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا میں ہی اسے سزا دے دیں گے، کسی بھی درجے میں، کسی بھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعہ کا دن ہے، مسنون کاموں میں سورہ کہف پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا حفاظت کا مضبوط ترین عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو بندہ سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ سورہ کہف کی برکت سے اللہ جب دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دیں گے، باقی فتنے تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ اس کی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر درود شریف کثرت سے پڑھنا، یہ مسنون عمل ہے۔ غسل کرنا، جو میسر ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جمعہ کے دن جلدی مسجد آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 فرشتے کھڑے کر دیتے مسجد کے دروازوں پر۔ جو بندہ بہت جلدی آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا اجر ہے۔ جو اسے تھوڑا مؤخر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دیتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں بکری ذبح کرنا یا بھیڑ ذبح کرنا۔ ٹھیک ہے نا، جو اس سے تاخیر سے آتا ہے اس کے مطابق مرغی کے برابر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جو بالکل آخر میں آتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، خطبے سے تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر عطا کرتے ہیں جتنا ایک مرغی کا انڈا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے جتنا اجر ہے۔ اور جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے وہ ثواب دینے والی جو کتاب ہے وہ تہہ کر کے وہ بھی امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعہ برکت کا دن ہے، اور جمعہ کا اہتمام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، خلفائے راشدین المہدیین کی بھی سنت ہے، ہمارے اسلاف کا سلف کا یہ معمول رہا ہے، جمعہ کا دن اہتمام سے عبادت کے لیے وقف کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ ہے جمعہ کے دن جلدی مسجد آ جائیں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور جمعہ کے دن اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ 1 ساعت ایسی ہوتی ہے اس میں اللہ دعا رد نہ کریں۔ اگر ہم مسلسل مسجد میں بیٹھیں گے، اہتمام سے عبادت کریں گے تو اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ ہمیں وہ ساعت میسر آ جائے گی۔ اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے، خود بھی اپنی جو کیا کہتے ہیں اولادیں ہیں انہیں بھی جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، دوستوں تک، رشتہ داروں تک، پڑوسیوں تک، محلے داروں تک، ان کو بتائیں کہ جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنے کا کتنا اجر ہے۔ عرب میں نا اب بھی جمعہ دن بہار لگی ہوئی لگتی ہے۔ آپ اللہ پر یقین کریں، جو لوگ عربوں میں رہے ہیں توحید کی برکت سے نا ایسا لگتا ہے کہ جمعہ دن 50 60 لوگوں کے ایسے جو ہے کیا کہتے ہیں جھرمٹ آ رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، ایسے عجیب سماپ اللہ پر یقین کے روح پرور منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے مناظر نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین برحمتک یا ارحم الراحمین۔